گزشتہ 2 روز یہیں مفتی محمود مرکز میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مرکزی مجلس شورا کا 2 روزہ اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں ملکی اور بین الاقوامی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا، اور آپ کے لیے جو امانت اس اجلاس نے میرے حوالے کی میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمرانی حکومت نے ملکی معیشت کو جس بے رحمی کے ساتھ زمین بوس کیا، میں یہ بات اس زمانے میں بھی کہتا رہا ہوں اور آپ کے نوٹس میں ہے کہ ملکی معیشت اس قدر گر چکی ہے کہ اس کو اگلی حکومت اٹھائے گی کیسے، یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ آج وہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ہر چند کہ پاکستان اس وقت معاشی بحران کے زد میں ہے، اور ان حالات میں جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، قومی بجٹ، اسے متوازن قرار دیا گیا۔ البتہ معیشت کی بحالی اور عام آدمی کو سہولت مہیا کرنے کی جدوجہد، اس میں جمعیت علماء اسلام اپنا ایک بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی۔ حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے بھی ہمارا ہدف یہی ہوگا کہ ہم حکومت کی کاوشوں کی سمت اس جانب موڑ دیں جہاں جلد سے جلد عام آدمی کو ریلیف مہیا کیا جا سکے۔ اجلاس نے 9 مئی کو ہونے والے واقعات اور ریاستی اداروں پر حملہ کرنے کے واقعات کو تاریخ کا سیاہ باب قرار دیا ہے۔ جہاں شدید الفاظ میں ایسے واقعات کی مذمت کی گئی ہے، وہاں حکومت کو واضح طور پر یہ تجویز دی گئی ہے کہ اس طرح کے فتنے کی بیخ کنی ہونی چاہیے اور سخت سے سخت اقدامات اٹھانے چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ملک کی سیاست سے وابستگی کی ایک طویل تاریخ ہے ہماری، اور اپنے نظریاتی سفر کے اتار چڑھاؤ کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ گزشتہ سالوں میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں جو پاکستان کا تعارف تھا، ایک اسلامی پاکستان کے حوالے سے ہمارے اس تعارف کو اور اس شناخت کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور آج دنیا کے نقشے پر پاکستان ایک سیکولر ریاست کا روپ دھار چکا ہے۔ جبکہ قیام پاکستان کا بنیادی مقصد
اسلام کا عادلانہ نظام ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے جماعت کے تمام کارکنوں کو ہدایت دی ہے کہ ملک کی اسلامی شناخت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کو عصر نو منظم کریں اور اسے انتخابی مہم کا حصہ بنائیں۔ یہ ہماری زندگی کی بنیادی اہداف میں سے ہے۔ پاکستان کو ایک حقیقی اسلامی ریاست بنانے، معیشت کو اسلامی خطوط پر استوار کرنے، اسلام کے زرعی اصولوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے عصر نو باقاعدہ مہم کا آغاز کیا جائے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اعتدال پر مبنی رویوں کو فروغ دیا جائے۔ جمعیت علماء اسلام کی نظر میں ہماری خارجہ پالیسی کا محور پاکستان کا مفاد ہونا چاہیے۔ کسی بھی ملک کے ساتھ باہمی تعلقات دو طرفہ مفادات کے تحفظ کی ضمانت پر مبنی خارجہ پالیسی تشکیل دی جائے۔ علاقائی اور پڑوسی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات، دو طرفہ مفادات کے تحفظ پر مبنی تعلقات، یہ ہماری ترجیح ہے۔ تاہم ہندوستان کے پڑوسی ممالک کے خلاف جارحانہ رویوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ ان کے جارحانہ رویوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ کشمیر پر قبضہ عمران مودی کی گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے۔ کشمیر پر غاصبانہ قبضے کے لیے اقدامات کرنا یہ ایک جارحانہ عمل ہے۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی سن 49 کی قراردادوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ کرتی ہے۔ مرکزی مجلس شورا نے عام انتخابات کے لیے چاروں صوبائی جماعتوں کو تیاری کرنے کی ہدایت دے دی ہے۔ میں آپ حضرات کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جمعیت علماء اسلام کا منتخب ڈھانچہ جس سطح کا بھی ہو، جب 4 سال پورے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم پورے ملک میں رکن سازی کی مہم چلاتے ہیں۔ پرانے ساتھی اپنی رکنیت کی تجدید کرتے ہیں اور نئے لوگوں کو رکنیت کی دعوت دی جاتی ہے۔ سو 1 محرم الحرام بمطابق 1445 ہجری انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے نئی رکنیت سازی کا آغاز کیا جائے گا۔
ہم پاکستان کے مختلف شعبوں میں چین کی سرمایہ کاری کی پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 70 سال کے بعد سی پیک منصوبے کے صورت میں پاکستان چین دوستی ایک معاشی دوستی میں تبدیل ہوئی۔ وہ دوستی جسے بحر الکاہل سے زیادہ گہری، شہد سے زیادہ میٹھی، ہمالیہ سے زیادہ اونچی اور لوہے سے زیادہ مضبوط قرار دیا جا رہا تھا، سی پیک منصوبے کو فریز کیا گیا، ایک بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت فریز کیا گیا، اور امریکہ کی خارجہ تعلقات کے لیے محور بن گیا کہ اگر کوئی سی پیک منصوبے کے حق میں ہے تو وہ امریکہ کا دشمن، اور اگر کوئی اس کے خلاف ہے تو امریکہ کا دوست۔ پاکستان میں عمران خان کی حکومت نے اس کو ایک اپنے بنیادی ایجنڈے کا حصہ قرار دیتے ہوئے فریز کیا۔ 70 ارب سے زیادہ کی چین کی سرمایہ کاری کو ڈبویا، اس کے اعتماد کو تباہ کیا۔ ضرورت ہے کہ چین کے ساتھ اعتماد کو بحال کیا جائے، اس طرف سفر جاری ہے اور انشاءاللہ یہ اعتماد بحال ہوگا اور پاکستان کے مختلف شعبے میں اس کے سرمایہ کاری کے لیے ان کو دعوت دی جائے گی۔ وہ ظاہر تبھی ہو سکتا ہے، عمران خان اپنے آپ کو صادق اور امین کہتا ہے، لیکن پاکستان کا کوئی دوست ملک اگر دوبارہ اس کے آنے کے امکانات ہیں تو ایک پیسہ بھی پاکستان کو دینے کے لیے تیار نہیں، اور جس کو وہ چور کہتا ہے انہیں سارے دوست پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کیا الٹی گنگا ہے جو پاکستان میں بہائی جا رہی ہے؟ کیوں ہمارے نئی نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے؟ کیوں قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے؟ کل پرسوں میں جو ہمارے صوبے میں بھی اور کچھ حصے پنجاب میں بھی ایک بہت ہی سخت طوفان آیا، بنو اور لکی مروت اور کرک میں تو کافی جانی مالی نقصان بھی ہوئے ہیں، مالی نقصان تو بہت زیادہ ہے لوگوں کا، تو اس حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا۔ قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی، اور ہم نے فوری طور پر مرکزی حکومت کو بھی اور صوبائی حکومت کو بھی یہ کہا ہے کہ ان کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کریں، اور وہاں کے جو ہمارے نمائندے ہیں وہ اس وقت بھی وہاں عوام کے صفوں میں موجود ہیں، وہاں کے لوگوں سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، نقصانات کا جائزہ لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ متاثرہ علاقوں کو مکمل تعاون دینے کے لیے جمعیت علماء اسلام اپنا کردار ادا کرے گی۔ ایک منٹ، ترکی کے صدر طیب اردوغان کی تیسری مرتبہ ترکی کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ ان کی قیادت میں ترک قوم کی ترقی کا سفر انشاءاللہ جاری رہے گا۔ پاکستان اور عالم اسلام کے ساتھ ترکی کے تعلقات نئے منازل طے کرے گی۔ اللہ تعالی ہمارے برادر اسلامی ملک کو ترقی کے راہ پر گامزن کرے۔ ہم ان کے ساتھ انتہائی بہتر تعلقات کے حق میں ہیں اور پوری اسلامی دنیا کی باہمی تعلقات کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ چین کی کوششوں سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو تعلقات کی بہتری کے لیے اقدامات ہوئے ہیں، ہم اس کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ ترکی اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بہتری، اس کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اور پورے عالم اسلام کے ایک قوت بننے کے لیے ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ آپ فرمائیں۔ بات بالکل آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ بنیادی طور پر پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو ہر پارٹی
اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے حکمت عملی وضع کرتی ہے۔ یقیناً تمام پارٹیوں کے باہمی تعلقات بہت اچھے رہے ہیں۔ ضمنی الیکشنوں میں ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کا تعاون کیا ہے، تو علاقائی طور پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ماحول موجود رہے گا، اور اس حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا ماحول بنا سکیں گے، جبکہ اصولی طور پر جمعیت علماء اسلام پورے ملک میں ہر سیٹ پر اپنا امیدوار کھڑا کرے گی، تو جہاں جہاں پر ایڈجسٹمنٹ کی صورت بن سکے گی ہم ضرور بنائیں گے، لیکن اپنے پلیٹ فارم سے ہم انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے۔ مولانا صاحب، کیا آپ کو انتخابات دکھائی دے رہے ہیں؟ کیا انتخابات ہوں گے اکتوبر نومبر میں؟ وہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا اس میں بھی بتا دیجیے، یہاں پہ جو آپ کی اتحادی پارٹی ہے، چونکہ آپ پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں، یہاں پہ جو اتحادی پارٹی ہیں ان کے کچھ گلے شکوے ہیں جی وہی سے، وہ لوگ ان کے مختلف لیڈرز ہیں وہ گورنر صاحب سے دیکھیے الیکشن تو آپ نے جیسے خود کہا جلد یا بدیر ہو تو ہوں گی، کیونکہ آئین کا تقاضا ہے، اور آئین کے تقاضے کے مطابق ملک میں الیکشن تو ہوں گے، تو اس حوالے سے تو کوئی ابہام موجود نہیں ہے۔ اور اگر الیکشن تاخیر سے ہوتے ہیں، جو ہمارا آئینی مدت ہے اس سے آگے بڑھتا ہے، تو وہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے، نہ کسی پارٹی نے کرنا ہے، نہ کسی شخصیت نے کرنا ہے، پارلیمنٹ نے وہ فیصلہ کرنا ہے۔ اور اگر آئینی مدت کے اندر ہونے ہیں تو پھر الیکشن کا شیڈول الیکشن کمیشن نے دینا ہے، نہ میں نے دینا ہے، نہ آپ نے دینا ہے، نہ وزیر اعظم نے دینا ہے۔ کب شب میں کوئی بات ہو جاتی ہے آپ ہر بات کو اٹھا لیتے ہیں۔ جی، یہ جو رجحان اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، عمران خان نے آپ کے لفظ سے پکارا میں گزارش کروں جی کہ یہ جو ہماری سیاست کے غلط رجحانات پیدا ہوئے ہیں، یہ ہم نے پہلے نہیں دیکھے تھے۔ میرے خیال میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی، 2/3 اکثریت کا حامل ملک کا وزیر اعظم تھا، میرے والد صاحب ان کے مقابلے میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، لیکن میں کبھی بھی کسی جلسے میں اپنے والد کی زبان سے ان کے نام کو بگاڑتے ہوئے نہیں سنا۔ ہمیشہ جناب بھٹو صاحب، سخت تنقید میں بھی وہ ان کے نام کو احترام سے لیا کرتے تھے۔ وہ چیزیں کہاں چلی گئیں؟ وہ اقدار کہاں چلے گئے ہمارے ہاں سے؟ بچپنا کیوں آ گیا ہمارے سیاست میں؟ ایک دوسرے کی تذلیل کرنا، قیادت کی سطح پر لوگوں کے ناموں کو بگاڑ کے پیش کرنا، یہ جو ہماری نئی نسل کے اخلاق کو بگاڑا ہے، یہ قابل نفرت چیزیں ہیں۔ ہم اس گند سے نفرت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اس کی اصلاح ہو جائے۔ ہمارے نوجوان کو اخلاقی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، اور میں تو یہاں تک ضروری سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ ہمارے نظام تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے، جو ہمارے نوجوان پڑھ رہے ہیں ابھی اسکولوں میں ہے، کالجوں میں ہے، یونیورسٹیوں میں ہے، ایک باقاعدہ پیریڈ ہونا چاہیے اس کا، کہ جس میں ان کو اسلام کے حوالے سے اخلاقیات، اپنی مشرقی طور اطوار زندگی کے وطنی اخلاقیات ان کو باقاعدہ پڑھائے جائیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کا ادب تو سیکھیں، بڑے چھوٹے کا ادب تو سیکھیں۔ یہ تو یورپ کی تہذیب ہے کہ باپ بیٹے کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، خاندان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ہم بھی اپنے باپ دادا کو بھول جائیں؟ کیا ہم بھی ان کی روایات کو چھوڑ جائیں؟ یہ تو تباہ شدہ قوموں کی علامت ہوتی ہے کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ انسان کا رشتہ ہی ختم ہو جائے، اور کہتے ہیں میں خود پیدا ہوا ہوں اور خود بڑا ہو گیا ہوں۔ تو یہ جو اخلاقیات کا جنازہ نکالا گیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جس کے بعد آپ کہتے ہیں آپ نفرت کرتے ہیں۔ ہم نفرت نہیں کرتے، یہ قابل نفرت چیزیں ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ مولانا صاحب، پاکستان کے نام سے ایک نئی پارٹی وجود میں آ جا رہی تھی، کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ تو پھر جو پی ٹی آئی سے لوگ نکلے اس کو آپ کہاں کھپاتے ہیں؟ مولانا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان جاگ رہے ہیں، اگر کوئی جے یو آئی آنا چاہے تو دروازے کھلے ہیں؟ ابھی تو کسی نے رابطہ نہیں کیا، جب کرے گا تو اس وقت بات کریں گے۔ مولانا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے؟ 9 مئی کے بعد جو صورتحال بنی ہے، وہی دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ اگر میرے گھر پہ حملہ ہوگا
تو اس کے کرب کا احساس مجھے ہوگا. ممکن ہے میرے رد عمل کو آپ مناسب نہ سمجھیں. مولانا صاحب عمران میں نے یہی بات کہی ہے، برطانیہ میں اگر بکنگھم پیلس پر حملہ ہو جائے، اگر وہاں کی پارلیمنٹ پہ ہو جائے، یا جب ہوا تھا تو وہاں کی حکومت کا رد عمل کیا تھا جی؟ ابھی جو کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے امریکہ میں، اور جب ہمارے ہاں ہوتا ہے تو پھر ان کو تشویش ہوتی ہے، پھر ان کو یہ غیر جمہوری رویے نظر آتے ہیں. تو جو اپنے آئینے میں آپ کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے، اسی آئینے میں آپ پھر ہمیں بھی دیکھیں نا جی. تو اگر آپ اپنے لیے ایک چیز جو ہے وہ کو جائز نہیں کہتے، تو میرے ملک میں ایسے اقدامات کو آپ جائز کیوں کہتے ہیں؟ پھر جو مدعی ہے اسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنا دعویٰ کس طرح دائر کرتا ہے. مولانا صاحب یہ بتا دیجیے کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات پارٹی یہ تو نہ میرا اختیار ہے، نہ وہ میرے سامنے میں کوئی عدالت ہوں، کوئی میرے سامنے پیش ہو رہا ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے، اور ہم وفاقی حکومت پر بھی یہ زور ڈال رہے ہیں اپنے شریک حکومت ہوتے ہوئے، کہ جو میگا کرپشنز ہیں وہ کیوں میچور نہیں ہو رہا ابھی تک، کیوں اس کے خلاف FIR نہیں آ رہے ہیں جی. اور اب صرف اسی کو دیکھیں گے کہ 9 مئی کے واقعات. کیا آپ پشاور کے صحافی حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرے سب کچھ برخوردار ہیں، کچھ اپنے بھائی ہیں، کیا BRT کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر؟ کیا بلین ٹریز کا مسئلہ یہاں نہیں ہے؟ کیا معلوم جبے کا یہاں مسئلہ نہیں ہے؟ اور صحت کارڈ کا مسئلہ یہاں پر نہیں ہے؟ پھر وہاں پر جو توشہ خانے کا معاملہ آ گیا، پھر اس کے بعد وہاں پر جو بڑے بڑے میگا قسم کے کرپشن وہاں سامنے آئے ہیں. ان ساری چیزوں کو اگر 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا وہ راتوں رات گرفتار ہو سکتا ہے، اس کو C کلاس میں ڈالا جا سکتا ہے، بیٹی بھی اس کے ساتھ جیل میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اہلیہ جو ہے بستر مرگ پر ہے، ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، ٹیلی فون کی اجازت نہیں دے رہے. جو رویہ دوسروں کے ساتھ رکھا گیا، ہم نہیں چاہتے کہ یہ رویہ ان کے ساتھ ہو، ہم یہ بھی تو نہیں چاہتے کہ سیاسی لوگ گرفتار ہوں، لیکن یک طرفہ قانون نہیں چلنا چاہیے. جو اپنے آپ کو امین و صادق کے لباس میں چھپائے ہوئے ہیں اور وہ اندر سے تاریخ کے بہت بڑے مجرم ہیں، ان کو سامنے لانا چاہیے. عجب بات تو یہ ہے کہ آج ہماری عدلیہ جو ہے وہ جرم کے تحفظ کے لیے رہ گئی ہے. ایک بات آپ کی کب تک یہ چلے گا؟ کب رائے جدا کر رہے ہیں آپ؟ ہمارا PDM سے راز سے جدا کرنے کا کوئی، میں تو خود صدر ہوں، اور میرا تو کام یہ ہے کہ اس کو تحفظ دوں. بچے ہیں نا بھی آپ. مولانا صاحب یہ جو جناب. PTI کی قیادت تھی پھر ووٹ کس کو دے؟ دیکھیے، میرا تو یہ خیال ہے کہ اس کے ووٹر کو بھی سوچنا چاہیے، اور اس کا ووٹر خود سوال کرے اپنی قیادت سے کہ آپ نے 3.5 سال حکومت کی، اپنی ایک کارکردگی بتا دو کہ آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا. ایک کارکردگی بتا دو. جو ہمارے منصوبے تھے وہ سب نیچے چلے گئے. ملک کی معیشت آ گئی انڈوں اور کٹوں پہ. جو پبلک ٹو پبلک گاؤں میں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے تھے، اس کو ریاست کی سطح پر. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ملک کی معیشت کو کہاں پہنچا دیا گیا. اور جس نے ان کو ووٹ دیا ہے وہ کیا اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھے گا؟ کیا وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میرے ووٹ سے ایک اتنا بڑا مجرم جو ہے وہ پاکستان پر مسلط رہا اور اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا؟ یعنی آپ سوچیں کہ 2017-18 کو جو بجٹ میں پاکستان کا گروتھ ریٹ بتایا گیا تھا اور جو بڑے بڑے منصوبے ملک میں چل رہے تھے، کیا وہ سب نیچے نہیں آ گئے؟ کیا ان کے دور میں پاکستان کی سالانہ GDP ریشو جو ہے وہ 0 سے نیچے نہیں چلا گیا تھا؟ یہ ساری چیزیں ہر آدمی کو جاننا چاہیے. اگر وہ واقعی نظریاتی لوگ ہیں، اگر اس کو واقعی پاکستان کی فکر ہے، اگر اس کو اپنی خوشحالی کی فکر ہے، تو ان ساری چیزوں کو کارکردگی کی نظر میں دیکھنا چاہیے کہ ملک کو کون آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور پاکستان کا دیوالیہ کس نے کیا ہے. اخلاقی لحاظ سے بھی، مالیاتی لحاظ سے بھی، اور ہر لحاظ سے ملک نیچے چلا گیا ہے. اس ملک کو دوبارہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اگر دوبارہ کوئی سمجھتا ہے کہ عمران خان دوبارہ آئے گا اور ملک کو بنائے گا، تو لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. پابندی ہونی چاہیے جی، PTI پہ پابندی ہونی چاہیے. میرے خیال میں یہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے، اگر عدالت غیر جانبدار ہو.
ورنہ میری نظر میں تو اس پارٹی کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. مولانا صاحب یہ مومن سے مراد کیا اسٹیبلشمنٹ ہے یا عوام کی؟ عوام کو میں کہہ رہا ہوں، عوام کو کہہ رہا ہوں. مجھے تو پتہ نہیں ان کی کاوش کہاں ہے، مجھے تو نہیں نظر آ رہی. کوئی ہے؟ ہاں گئے تھے تو اس طرح سینیٹر طلحہ صاحب بھی گئے تھے، ملاقات بھی ہوئی تھی، ان کی تصویریں بھی وہ لائے تھے، میں بھی ان کے گھر گیا ہوں، ہم نے بھی بڑے ٹھیک ٹھاک ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا تھا. لیکن اب رکاوٹ کیا ہے، یہ وہ راز کی بات ہے جو نہ مجھے کوئی بتانے کو تیار ہے نہ آپ کو کوئی بتانے کو تیار ہے. مولانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ یہ صرف عمران خان کی حکومت تک محدود نہیں ہے، یہ کافی عرصہ پیچھے جائیں آپ، گزشتہ 10-12 سالوں میں یہ پورا دورانیہ اس پر مشتمل ہے. اس صوبے میں آپ دیکھ نہیں رہے کہ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو پریس کانفرنس میں نہیں کہا جاتا یار. کچھ چیزیں جو ہیں تھوڑی سی کسی کا پردہ بھی رہنے دو نا یار. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کو جماعتیں دیکھتی ہیں، جماعتیں اندھی نہیں ہوا کرتی. پھر جمعیت علماء اسلام باقاعدہ ایک نظریاتی جماعت ہے، اس کو سوچنا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر ایک شخص جمعیت میں آنا چاہتا ہے، جمعیت کے دروازے ہر آدمی کے لیے کھلے ہیں، لیکن جمعیت میں آنے سے بھی اس کا جرم معاف نہیں ہو جاتا. جی جرم اپنی جگہ پر جرم ہے، جس کو عدالت کا سامنا کرنا چاہیے اور اس کو اپنا مراحل سے گزرنا چاہیے. میری تو یہ رائے ہے ایک کارکن کی حیثیت میں یہی سوچتا ہوں کہ لیکن یہ کہ اس کی جو حکمت عملی جہاں بنی ہے، انہوں نے اس کی کیا حکمت عملی بنائی ہے، اس کے لیے کیا ایسی باتیں ہیں کہ جس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پر نہیں لے جا سکتی. صوبے کے پلاننگ کمیشن اور جو فائنانس منسٹری ہے اس کی ایک ملاقات میرے ساتھ وہاں اسلام آباد میں بھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے درخواست کی تو وہ بھی یہاں پشاور تشریف لائے، اور گورنر ہاؤس میں یہ تمام سیاسی پارٹیاں بھی موجود تھیں، اور ساتھ میں پلاننگ اور فائنانس منسٹریاں بھی موجود تھیں. اسحاق ڈار صاحب بھی آئے ہوئے تھے، پلاننگ کے منسٹر جو ہے حسن اقبال صاحب بھی آئے ہوئے تھے. اور یقیناً ہمارا صوبہ جو ہے دوسرے صوبوں کی نسبت جو ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ پچھلی حکومت نے 450 ارب روپیہ یہاں لائی ہے. وہ 450 ارب روپے کہاں چلا گیا کہ میرا صوبہ آج کہہ رہا ہے کہ 3 صوبوں میں عید پیکج لوگوں کو دیا گیا ملازمین کو. صرف ہمارے صوبے میں ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم کسی کو عید پیکج دے سکیں. کیوں اتنا ہم گرے تھے، کس نے ہمیں گرایا؟ اتنا بڑا پیسہ آنے کے باوجود ہم تنخواہیں دینے کی پوزیشن میں نہیں آ رہے، اور وفاق اس وقت خصوصی پیکج جو ہے وہ صوبے کو دینے کے لیے تیاری کر رہی ہے تاکہ کسی طریقے سے بھی ہم اپنے صوبے کو مشکلات سے نکالیں اور کسی بڑی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. جہاں تک فاٹا کا تعلق ہے، یہ بات تو پھر میرا بھی اپنی حکومت سے بھی اختلاف تھا. فاٹا کو وعدہ کیا گیا تھا کہ 10 سال تک آپ کو ہر سال 100 ارب روپے دیے جائیں گے. سن 1917 سے لے کر آج 2023 آ گیا ہے. 80 ارب بھی میرے خیال میں ابھی تک پورے نہیں ہوئے ہوں گے. 80 ارب بھی، اور جہاں ایک سال میں 100 ارب آپ نے ان کو دینے تھے، وہاں کی انفراسٹرکچر کو اٹھانے کے لیے، وہاں پر کالجز یونیورسٹیاں بنانے کے لیے، تعلیمی ادارے کھولنے کے لیے، ہسپتال کھولنے کے لیے، سڑکیں بنانے کے لیے، بجلی کا نظام، لوگوں کے معیار زندگی کو اٹھانے کے لیے کہ سیٹل کے ساتھ، اور جلدی تھی انضمام کی. اب انضمام کر لیا. اب وہاں پر کتنی مشکلات ہیں؟ کیا وہاں پر حکومت ہے؟ کیا انتظامیہ وہاں پر ہے؟ کیا وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ بھئی ہم بڑے سنجیدگی کے ساتھ تجاویز دیتے ہیں، لیکن ہماری تجاویز کو سنجیدگی سے لیا جائے. یہ نہیں کہ ایک پارٹی کی کوئی ضد ہے، کوئی ضد نہیں ہے. یہ ملک ہمارا ہے، اور اس ملک میں ہماری بات کو سنجیدگی سے لیا جائے تو انشاءاللہ کوئی معاملات خراب نہیں ہوں گے. مولانا صاحب آپ پی ڈی ایم کی سربراہی ہے تمام جماعتوں کو، تو کس کو دیکھ رہے ہیں حکومت میں اور کس کو اپنے ساتھ حکومت میں؟ جو جمعیت کو سوٹ کرے گا اس وقت. صاحب یہ بتائیے کہ یہ فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے. اخلاق کیا ہے؟ کوئی بات آپ سے کوئی بات نہیں، کوئی اس حوالے سے ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہے. انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے جس پر بھی وہ اچھا. ان کا ملک ہے، اس سے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، تو ایسے کون سی بات ہے؟ جی شکریہ جی، بہت شکریہ جی.